بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایڈوانس کنسٹرکشن ٹیکنیکس میں چیپٹر نمبر 2 کا لیکچر نمبر 2 میں آپ 2 ٹاپک شامل ہیں. اس سے پہلے 3 ٹاپک آپ کو لیکچر 1 میں سمجھا دیے گئے. 4.0 ٹاپک ہے پرنسپلز آف سائٹ لے آؤٹ، یعنی سائٹ لے آؤٹ کے اصول. اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں کہ جن کے اکارڈنگ یا جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے جاب لے آؤٹ یا سائٹ لے آؤٹ جو ہے وہ تیار کرنا ہوتا ہے. ان میں چند پوائنٹس ہے. نمبر 1 ہے ایڈمنسٹریشن بلاک. ایڈمنسٹریشن بلاک میں اس پوائنٹ کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کسی بھی جاب لے آؤٹ یا سائٹ لے آؤٹ کو تیار جب کیا جاتا ہے تو اس میں ایڈمنسٹریشن بلاک کو انٹری اور ایگزٹ والے پوائنٹ کے قریب بنایا جاتا ہے تاکہ سٹاف سے ریلیٹڈ یا آؤٹ آف سٹاف کوئی لوگ اگر آتے ہیں تو وہ ایڈمنسٹریشن بلاک تک آسانی کے ساتھ پہنچا بھی جا سکے اور وہ ایک سیپریٹلی آپ کے جاب لے آؤٹ یا سائٹ لے آؤٹ میں مینیج ہو، تاکہ کسی بھی ڈسکشن کے لحاظ سے، میٹنگز کے لحاظ سے وہ ایک تو سائڈ ایریا کے قریب بھی ہو، یعنی جو آپ کی کنسٹرکشن ہے، پروجیکٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ سیپریٹ بھی ہو. اس میں ہم جو تعمیراتی رقبہ ہوتا ہے اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں زیادہ ایریا کور نہ کریں، ضرورت کے مطابق اس کو کسی طرح سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. دفتری عملہ کو ڈیوٹی پر آنے، یعنی جو سٹاف ہوتا ہے اس کو ڈیوٹی پر آنے اور واپس جاتے وقت بلا ضرورت تعمیراتی جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف ایڈمنسٹریشن بلاک تک یعنی آفس تک ہی محدود ہوتے ہیں، ان کا سائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کو آپ کے جاب لے آؤٹ یا سائٹ لے آؤٹ میں ایسی جگہ پر ایڈجسٹ کیا جائے جس میں آسانی ہو کام کرنے والے لوگوں کو بھی، اور جو سائٹ سے ریلیٹڈ جو ورکرز ہیں، جو مین پاور ہے، ان کو بھی آسانی ہو. سیکنڈ پوائنٹ ہے آپ کا ویئر ہاؤس اینڈ سٹور، یعنی سٹور اور گودام وغیرہ. سٹور اور گودام کی جگہ بھی ایڈمنسٹریشن بلاک کے قریب ہونی چاہیے تاکہ سامان سٹور کرنے اور استعمال کے لیے لے جانے میں آسانی ہو اور اس کا ریکارڈ مینٹین کرنے میں بھی آسانی ہو. تھرڈ پوائنٹ ہے انٹری اینڈ ایگزٹ. پروجیکٹ کی جو باؤنڈری وال ہوتی ہے اس میں انٹری اور ایگزٹ مختلف مقامات پر یعنی مختلف ہونے چاہیے، ایک ہی آپ کا انٹری اور ایگزٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس صورت میں ہی ہو سکتا ہے جب آپ کا پروجیکٹ بڑا ہو، ایریا زیادہ ہو، لیکن اگر ضرورت کے تحت اگر ایریا کم ہے تو ایک ہی پوائنٹ کو انٹری اور ایز اے ایگزٹ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو مارجن زیادہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ ٹریفک جو ہے وہ بلاک نہ ہو یا ڈسٹرب نہ ہو. اس کے بعد نمبر 4 پوائنٹ ہے ٹمپریری روڈز. ٹمپریری روڈز ویسے تو عام طور پر اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایریا ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ ہلی ایریا ہو گیا، وہاں پر آپ کے پروجیکٹ کو چلانے کے لیے جو آپ کے ایز اے سروس روڈ کچھ عارضی سڑکیں استعمال ہو رہی ہیں ان کو بنایا جاتا ہے. اگر یہ نہ بنایا جائے تو پھر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ مختلف حصوں تک مٹیریل پہنچانے کے لیے عارضی سڑکیں ضروری ہوتی ہیں. پروجیکٹ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اکارڈنگ سڑکوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، ان کا لے آؤٹ تیار کیا جاتا ہے، اور اس بات کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے کہ ٹریفک کو بلا وجہ سفر نہ کرنا پڑے اور نہ ہی وہ ڈسٹرب ہو اور نہ ہی ان کو مشکلات ہوں. نمبر 5 پوائنٹ ہے ورک شاپس. پروجیکٹ کا لے آؤٹ تیار کرتے ہوئے ورک شاپ کے لیے ہمیشہ اس طرح سے جگہ لینی چاہیے، کور کرنی چاہیے کہ جہاں تک آسانی ہو، جہاں پر آپ کو کنسٹرکشن سائٹ میں مشینری لانے میں اور دوبارہ اس کو جو آپ کی ورک شاپس ہیں یا ان کے جو گراج ہیں وہاں پر دوبارہ لے جانے میں بھی آسانی ہو. مختلف قسم کی ورک شاپس مثلا ویلڈنگ، فٹنگ، گاڑیوں کی مرمت وغیرہ کے لیے جو شاپس ہوتی ہیں، جو گراج بنے ہوتے ہیں، ان کو اس طرح ترتیب دینی چاہیے کہ کام الگ الگ کرنے میں دشواری کا سامنا یا مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. نمبر 6 پوائنٹ ہے اس کا لاسٹ پوائنٹ اسٹاف اکوموڈیشن، یعنی جو آپ کی لیبر ہو سکتی ہے، جو آپ کے ورکرز ہیں، کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی رہائش کے حوالے سے، ان کے میس کے حوالے سے، ان کی فیسلٹیز کے حوالے سے. کسی بھی پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کے دوران جو آپ کی رہائش ہوتی ہے وہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور رہائش کے لیے جگہ کا انتخاب
سڑک کے ساتھ جو آپ کے ایڈمنسٹریشن بلاک ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو آپ کے روڈ ہوتے ہیں، عارضی روڈ ہوتے ہیں، سڑکیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ آپ ان کی رہائش کو اپنے سائڈ لے آؤٹ یا جاب لے آؤٹ میں ایڈجسٹ کریں۔ اور ایک چیز یہ کہ جتنی بھی رہائشیں ہوتی ہیں، کیونکہ انجینئرس کی، آپ کے ایڈمن سٹاف میں کام کرنے والے لوگوں کی، سپروائزرس کی اور لیبر کی، یہ رہائشیں تقریباً ایک ساتھ ساتھ ہونی ہی چاہیے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہونی چاہیے۔ علیحدہ ہونے سے مطلب یہ کہ ہوگی تو سیپریٹ، لیکن ان کی جگہ علیحدہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک ساتھ یہ ساری جو ہیں ان کی رہائش بنائی جائے، تاکہ ان کے لیے جو ضروری سہولیات ہوتی ہیں، مثلاً واٹر سپلائی کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کہ واش رومز کے حوالے سے، یہ جو چھوٹی چھوٹی سہولیات ہیں، تاکہ ان کو ایک ہی جگہ پہ ایڈجسٹ کیا جا سکے اور ایکسٹرا جو اخراجات ہیں، ایکسپینسو ہیں، ان سے بچا جا سکے۔ نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے سائٹ لے آؤٹ کو تیار کرنا یا پریپیئر کرنا۔ سائٹ لے آؤٹ کو تیار کرتے وقت یاد رکھیے گا کہ کام کرنے کے دوران رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ آپ نے ایک ترتیب دینی ہے ایسی کہ آپ کسی بھی جاب لے آؤٹ یا سائٹ لے آؤٹ کو جب تیار کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، آپ اس کو جس طرح سے ایڈجسٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ڈیزائننگ اتنی زیادہ نہیں کہ اس میں آپ ہر چیز کو سیپریٹلی اگر کریں گے تو کچھ مشکلات ہوں گی۔ سمپل کہ آپ کے پروجیکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے، بس چند چیزیں ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، جس سے آپ کو پروجیکٹ کے دوران یا کام کے دوران آسانی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ ایک ان ایکسپیرینس بندے سے بھی بنائیں گے تو جاب لے آؤٹ یا سائٹ لے آؤٹ پریپیئر ہو جائے گا، لیکن اس کو وہ ان مشکلات کا نہیں پتہ ہوتا، یا ان مشکلات کا اندازہ نہیں ہوتا جو کہ پروجیکٹ کے دوران ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کچھ اصول ہوتے ہیں جیسے کہ ایڈمنسٹریشن بلاک، ویئر ہاؤس، انٹری ایگزٹ پوائنٹس، ورک شاپس وغیرہ یا اکوموڈیشن کے حوالے سے، ان چیزوں کو ذرا مد نظر رکھنا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق پریپیئر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کم سے کم وقت میں آپ کا کنسٹرکشن پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو اور رکاوٹ نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ سٹور کرنے والے جو آپ کے سٹور جو ہوتے ہیں، جہاں پر آپ میٹیریل کو سٹور کرتے ہیں، اس کے استعمال کرنے کی جگہ کے درمیان فاصلے، یعنی زیادہ دور دور سٹور نہ بنائیں آپ، فاصلے ان کے کم سے کم ہو، اسپیشلی کنسٹرکشن سائٹ کے حوالے سے۔ مٹیریل کو خراب ہونے اور اس کو جو آپ سیفٹی کے حوالے سے یعنی چوری نہ ہو، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کو ایسی جگہ پر بنائیں، ایک تو یہ کہ مٹیریل خراب نہ ہو، کوئی کیمیکلز، آپ کے بانڈ یا آپ کے سیمنٹ جو ہیں وہ ایسے سٹور بنائے جائیں جس میں یہ مٹیریل خراب نہ ہو۔ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایسی جگہ پہ بنائے جائے، اگر بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا تو آپ اگر اس کو کہیں دور بناتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے، کنسٹرکشن پروجیکٹ کے لیے، آپ جاب لے آؤٹ یا سائٹ لے آؤٹ تیار کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کے سامنے پہلے بھی لیکچر میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی میں نے، ایک جاب لے آؤٹ کی ڈرائنگ، اور اسی طرح دوبارہ اگین آپ کے سامنے ہے کہ ایک بلڈنگ کنسٹرکشن کے حوالے سے، ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ہیں جن میں ڈیٹیل سے یہاں پر ڈرائنگ میں سمجھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جاب لے آؤٹ تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو چینج کر کے بنانا چاہیں تو بنا بھی سکتے ہیں، صرف یہ کہ کچھ پوائنٹس جو میٹر کرتے ہیں اس کنسٹرکشن کے دوران، جو کہ اس کو یہ رکاوٹ نہ بنے یا اس کو ڈیلے نہ ہو سکے، وہ آپ نے پوائنٹس سامنے رکھنے ہوتے ہیں۔ ادروائز آپ اس کی تھوڑی سی لوکیشن پوزیشن چینج بھی کر سکتے ہیں، اور یہی آپ کے سامنے ایک بلڈنگ کنسٹرکشن کی سائٹ لے آؤٹ یا جاب لے آؤٹ کی ایگزامپل ہے۔